الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز گرامی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں عیسائی مذہب کے لوگ مسلمانوں کی طرح اپنے مذہب کی تبلیغ اور اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو وہ جب بھی ہمارے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تعلیم یافتہ طبقے کے پاس آئیں، تعلیم یافتہ نوجوانوں سے ملیں، اور یہ ہمیشہ 4 سوال ہمارے مسلمان نوجوانوں سے کرتے ہیں۔ پہلا سوال وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ دیکھیں، پہلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، یعنی سوال وہ کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ ظاہر مسلمانوں کو پتہ نہیں ان چیزوں کا، حالانکہ پتہ ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ تو ظاہر اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کہیں گے جی کہ 4 مرتبہ آیا ہے، نہیں تو آپ کو خود بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا، اور ایک دفعہ احمد کے نام سے پکارا گیا۔ تو اس سوال کو مد نظر رکھتے آپ سے پوچھتے ہیں، اب آپ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے۔ تو پھر وہ خود ہی بتائیں گے کہ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ یا 26 مرتبہ آیا ہے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں، اب بتائیں کہ جس ہستی کا نام قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا اور جس ہستی کا نام قرآن پاک میں 25 مرتبہ یا 26 مرتبہ آیا ہے، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا پھر عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ سوال نمبر 2، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ ہیں؟ آپ کہیں گے ظاہر ہیں جی، ظاہر ہے ان کی ماں کا نام آمنہ تھا اور ان کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ اب وہ آپ سے پوچھیں، اب بتائیں جی کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ ہیں؟ آپ کہیں گے ظاہر ہے نہیں جی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، وہ تو مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ ابن مریم کہلاتے ہیں۔ اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اب بتائیں بھائی صاحب کہ جو ہستی دنیا کے رسم و رواج کے مطابق، دنیا کے نظام کے مطابق ماں باپ سے پیدا ہوئی ہے، اور جو ہستی جو ہے تو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے معجزے سے پیدا ہوئی، تو اب بتائیں دونوں میں افضل کون ہے؟ وہ افضل ہے جو ماں باپ سے پیدا ہوا، یا وہ افضل ہے جو بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا، صرف ماں سے پیدا ہوا؟ سوال نمبر 3، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے؟ آپ کہیں گے جی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ اللہ تعالیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ اچھا، تو آپ بتائیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے؟ آپ کہیں جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔ اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اچھا اب بتائیں جو زندہ ہے، آسمان پر اٹھا لیا گیا، جس کو موت نہیں آئی، جس کی قبر نہیں ہے، وہ افضل ہے، یا جو ہستی وفات پا گئی اور دنیا میں اس کی قبر موجود ہے، وہ دنیا کے نظام کے مطابق دفن کر دیا گیا؟ تو اب بتائیں دونوں میں افضل کون ہے؟
چوتھا سوال وہ آپ سے یہ کریں گے کہ آپ بتائیں بھائی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟ آپ کہیں گے جی نہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے؟ جی ہاں، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب کے زمانے میں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ایک دفعہ ضرور تشریف لائیں گے۔ تو اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں اچھا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کون افضل ہوا، جو دنیا میں دوبارہ تشریف لائے گا وہ افضل ہے یا جو دنیا میں تشریف نہیں لائے گا وہ افضل ہے؟ اب دونوں میں آپ بتائیں فضیلت کس کو حاصل ہے؟ تو جناب والا اس طرح کے سوالات کر کے وہ ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے، جو نوجوان ہے، جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا ہے، کیمسٹری پڑھ لیتا ہے، فزکس پڑھ لیتا ہے، ایم اے انگلش کر لیتا ہے، اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، وہ ان سوالوں کے جواب دے نہیں سکتا، تو لہٰذا اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ ہم نے دیکھا ہے کئی نوجوان جو ہے وہ دین اسلام سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جناب والا بات اس طرح ہے کہ دیکھیں ان سوالوں کے جواب بہت آسان ہیں۔ پہلی بات دیکھیں کہ جی قرآن میں اللہ تعالیٰ کا نام کتنی دفعہ آیا ہے، تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ قرآن تو نازل ہی نبی علیہ السلام پر ہوا، تو جس کے ساتھ بات کی جاتی ہے عام قاعدہ یہ ہے کہ بات کرتے اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت ہے کہ نبی علیہ السلام کو پھر بھی انہوں نے 3 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد کے نام سے پکارا، ورنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں جگہوں پر نبی علیہ السلام کو یا ایھا النبی کہا، قل کہا، قل یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، کہیں پہ ان کو رحیم کہا، کہیں پہ حریص کہا۔ تو اگر یہ بات ہو کہ نام کتنی دفعہ فضیلت کا باعث ہے، تو یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اگر 25 دفعہ آیا ہے تو آدم علیہ السلام کا نام قرآن میں اس سے زیادہ مرتبہ آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام تو 126 مرتبہ اللہ نے پکارا، بلکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا نام بعض علماء نے لکھا ہے کہ 554 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ تو اگر نام کی تعداد فضیلت کا باعث بنے تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام افضل ہوئے، اور پھر تو آدم علیہ السلام افضل ہوئے۔ لیکن بات یہ ہے میرے بھائی کہ نام کی تعداد جو ہوتی ہے یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ ہیں؟ جی ہاں بھائی میرے بھائی صاحب، بات یہ ہے اگر فضیلت کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی ماں باپ سے پیدا ہوا اور ایک آدمی صرف ماں سے پیدا ہوا، تو بھئی یہ فضیلت اللہ کو حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک کو ماں سے پیدا کیا بغیر باپ کے، اور دوسرے کو ماں باپ سے پیدا کر دیا۔ اگر یہ فضیلت کا باعث ہوتی تو یاد رکھیں یہ بات، پھر تو آدم علیہ السلام سب سے افضل ہیں کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں، کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر رہے ہیں، کسی کو ماں باپ سے پیدا کر رہے ہیں، اور کسی کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کر رہے ہیں۔ انسان اپنی پیدائش کے اندر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، تو اگر وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا۔ ہاں اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے، اپنی اختیار سے مریم علیہ السلام سے پیدا ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن نہیں، یہ اللہ کی قدرت کو ثابت کرتا ہے، اس میں کوئی فضیلت کی بات کسی کو حاصل نہیں ہے۔ پھر تیسرا سوال کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے؟ جی ہاں ہے جی۔ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا۔ تو میرے بھائی یہ بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ زمین آسمان پر اٹھا لے۔
مشہور یہ ہے کہ 4 نبی زندہ ہیں، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام دنیا میں ہیں، اور ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں۔ تو مشہور باتیں، تو اگر یہ اپنی مرضی کی بات ہوتی، اپنی اختیار کی بات ہوتی، تو پھر ہم کہتے جی ہاں یہ افضل ہے اور یہ افضل نہیں ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کرتا ہے، تو لہذا سوال ہی غلط ہوا۔ پھر یہ بات چوتھا سوال کہ جی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، تو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے نزول فرمائیں گے، اور کن حالات میں آئیں گے اور کس طریقے سے آئیں گے ہمیں حدیثوں میں پتہ چلتا ہے۔ فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، اور جو ایک جگہ ہے جسے وائٹ ٹاور کہا جاتا ہے، وائٹ ٹاور، گنبد ابیض پر نزول فرمائیں گے، اور باقاعدہ وہ شادی کریں گے، یاجوج ماجوج سے ٹکراؤ ہوگا، دجال کو ماریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اور وہ آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلانے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شریعت کو پھیلانے کے لیے اور ان کی تبلیغ کے لیے آئیں گے، اپنی شریعت ان کے پاس نہیں ہوگی۔ تو ان سوالوں کے جواب بہت آسان ہیں۔ میری درخواست ہے اپنے نوجوان طبقے سے کہ جب ان کے پاس کوئی عیسائی مشنری آئیں اور وہ ان سے اس قسم کے سوالات کریں تو برائے مہربانی خود بحث کرنے کی بجائے علماء سے رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔